اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، یعنی اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، یعنی جانوں کے شر سے جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ اس کی کچھ وضاحت ہم نے اس سے پہلی سورت قل اعوذ برب الفلق میں بیان کر دی ہے، وہاں اس کو غور سے سن لیا جائے۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ ایک مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دپک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی تھی، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔